الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کا مطالعہ کریں، تیسرے رکوع سے پڑھیں گے، آیت نمبر 22 ہے اور بیان توحید جو ہے آ رہا ہے۔ الہکم الہ واحد، اے لوگوں تمام معبود تو ایک ہی معبود ہے، یعنی وہ طرح معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، بس وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کا، قلوبہم منکرہ، تو ان کے دل جو ہے وہ منکر ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ حق کو قبول کرنا نہ کرنا بھی تکبر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر جو ہے لوگوں کو حق نہیں سمجھنا اور حق سے منہ موڑنا ہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کوئی شک نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، اور یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں۔ قرآن کے بارے میں ان کا نظریہ بیان ہو رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ کہتے ہیں پچھلوں کی کہانیاں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تاکہ وہ اٹھائے اپنے سارے کے سارے بوجھ قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی جنہیں وہ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سن لو بہت برا بوجھ ہے وہ جو اٹھا رہے ہیں، تو خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں حق کو نہ مان کر، اور دوسروں کو بھی حق راستے سے روک کے ان کی گمراہی کا بھی وبال اٹھا رہے ہیں۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حق کے خلاف مکر کر چکے وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے ہوئے، قوم عاد، سمود، عمورہ، سدوم کی بستیوں والے۔ فَأَعْطَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، بس آ گیا اللہ کا حکم ان کی عمارتوں کا، ان کی بنیادوں سے، یعنی ان عمارتوں کو گرا دینے کا، یعنی ان پر جو زلزلے آئے، جو اللہ کے عذاب آئے۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ، بس گر پڑی ان پر چھت ان کے اوپر سے۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور آ لیا انہیں اللہ کے عذاب نے وہاں سے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا۔ آگے انذار آخرت ہے۔ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ، پھر قیامت کے دن وہ اللہ انہیں رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور اللہ پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے گڑے ہوئے میرے شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے مسلمانوں سے۔ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو کہیں گے وہ لوگ جنہیں دیا گیا تھا علم، إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ، یہ بے شک رسوائی آج کے دن کی، وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ مصیبت وہ کافروں پر آ پڑنے والی ہے۔ آگے کفار کی موت کی کیفیت۔ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ، اور جنہیں جب وفات دیتے ہیں فرشتے ایسی حالت میں کہ وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے اوپر کفر کر کے اللہ کی نافرمانیاں کر کے، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو وہ پیش کریں گے صلح، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، اور وہ کہیں گے کہ ہم تو نہیں کرتے تھے کوئی برائی، بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، اور کیوں نہیں، بے شک اللہ جانتا ہے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ تو اب جھوٹ بول کر اپنے کفر سے، اپنی نافرمانی سے بچ نہیں سکے ایسے لوگوں کا انجام۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بس بہت ہی برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ آگے آخرت پر یقین رکھنے والوں کا بیان اور قرآن کے بارے میں ان کا نظریہ۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور پوچھا جائے گا ان لوگوں سے جو تقوی اختیار کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے، مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، کہ کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے؟ قَالُوا خَيْرًا، تو وہ کہیں گے اللہ نے تو خیر نازل کیا ہے، بھلائی نازل کی ہے۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ قرآن سب سے بڑا خیر ہے جو اللہ نے نازل فرمایا۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، اس دنیا میں بھی ہے بھلائی، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور ان کا آخرت میں بھی انجام بہت بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کتنا اچھا گھر ہے متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے ایسے متقین کا مزید انجام۔ جنات عدن یدخلونہا،
جنتیں ہمیشہ رہنے والی جس میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، لہم فیہا ما یشاءون، انہیں وہاں ملے گا جو وہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح جزا دیتا ہے اللہ متقین کو۔ آگے متقین کی موت کی کیفیت، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اور جن کی روحیں قبض کرتے ہوں گے فرشتے اس حالت میں کہ وہ پاک ہوں گے شرک سے، معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے پاک ہوں گے، یقولون سلام علیکم، وہ فرشتے ان سے کہیں گے ان کی روح قبض کرتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنہ، اور جب روح قبض کر لیں گے تو ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، ان نیک اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ دعوت ایمان ہے، هل ينظرون، پس کیا وہ انتظار کریں، الا ان تأتیہم الملائکہ، سوائے اس بات کے کہ آ جائے ان پر فرشتے، او یأتی امر ربک، یا آ جائے ان پر آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب کا حکم، کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے ہی کیا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ جو کفر کرتا ہے، معصیتیں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں پہ اڑ جاتا ہے تو وہ اپنے ہی اوپر سب سے بڑھ کر ظلم کرتا ہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، بس پہنچے گا انہیں برا نتیجہ ان کے اعمال کا، وَحَاقَ بِهِمْ، اور آپ پکڑے گا انہیں مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے ہیں، یعنی وہ عذاب میں گر جائیں گے۔ آج تو مذاق اڑا رہے ہیں، کل اسی میں پڑے ہوں گے۔ آگے پھر دعا اور